یوں میں نے خودکشی کے انداز میں نازنین کا قتل کر کے اسے بھی راستے سے ہٹا دیا اور پولیس کو بیان دیا کہ تمہارے ریپ کرنے کی وجہ سے میری بیٹی نے خودکشی کی ہے۔ مگر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے نازنین کی جانب سے سوسائڈ نوٹ نہیں لکھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ شاید باپ ہونے کے ناطے میرا الزام ہی کافی ہوگا اور سوسائڈ نوٹ میں رائٹنگ کا مسئلہ آ جائے گا۔ اسی لیے یہ رسک نہیں لیا اور تم پر یہ سوچ کر الزام لگا دیا کہ اتنے مضبوط کیس کے بعد تمہیں جیل ہو جائے گی اور ساری جائیداد میری ہوگی۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ نازنین صاحبہ نے تمہیں میرے بارے میں بتا رکھا ہے کہ میں اس کا سگا باپ نہیں ہوں اور تم الٹا مجھ پر ہی الزام لگا دو گے۔ بس پھر آگے کی کہانی تمہارے سامنے ہے کہ کورٹ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف ثبوت پیش کرنے کا حکم دیا۔ تمہیں ثابت کرنا تھا کہ میں نے نازنین کو مارا ہے اور مجھے ثابت کرنا تھا کہ تم نے اس کا ریپ کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی، اور یہ سب ثابت ہونے تک جائیداد کی منتقلی میرے نام ہونے سے روک دی گئی۔ اور بالآخر لمبی چوڑی پلاننگ کے بعد 5 سال بعد ہی صحیح، لیکن میں جیت گیا۔ ساری بات انہوں نے بڑے ہی فخر سے بتائی، جیسے کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہو۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، بیچ میں میرا بھانڈا پھوٹتے پھوٹتے بچا تھا۔ اس شجاع کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بیوی پر حاوی ہوا وہ جن میری ہی سازش تھا۔ تب بڑی چالاکی سے میں نے بات سنبھالی تھی، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ 1 ڈیڑھ ماہ بعد وہ لوگ خود چل کر میری مدد کرنے آئے۔ اور اس بار مجھے کسی جن بھوت کے چکر میں نہیں الجھنا پڑا، کیونکہ وہ لوگ ایک مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے خود جو سارا ناٹک کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بے وقوف کہیں کے، انہوں نے مزید بتاتے ہوئے حقارت سے کہا۔ اتنی اونچی اڑان بھی اچھی نہیں ہوتی رومان جعفری، آفتاب نے گویا ڈرایا۔ یہ اچھا برا تو تم مجھے نہ ہی سکھاؤ، تم بس اپنی فکر کرو، کیونکہ اب جب کہ تم نے خود اپنا جرم قبول کر لیا ہے، اسی لیے تمہیں تمہارے باپ کی کوئی سورس بھی نہیں بچا سکتی۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے لاپرواہی سے بولے۔ اب تمہارے جیل میں رہ کے سڑنے کے اور میرے عیش کرنے کے دن شروع۔ یہ کہانی تمہیں اسی لیے سنا دی تاکہ اسے سوچ سوچ کر تم بور نہ ہو جیل میں۔ اب میں چلتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گیم اوور، وہ استہزائیہ انداز میں بولے اور وہاں سے چل دیے، جبکہ آفتاب انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ آفتاب کا ری ایکشن بڑا کمال کا تھا۔ مجھے دیکھ کر قسم سے اتنی مشکل سے ہنسی روکی تھی میں نے، صوفے پر بیٹھی صوفیہ نے مزے سے بتایا۔ شکر ہے روک لی تھی، ورنہ اگر ہنس دیتی تو سارا کام خراب ہو جاتا۔ کچن میں موجود شجاع نے کافی پھینٹتے ہوئے کہا۔ کچن کیونکہ اوپن تھا، اسی لیے لاؤنج میں بیٹھ کر بآسانی کچن میں کام کرتے شخص سے بات کی جا سکتی تھی، اور دونوں اس وقت وہی کر رہے تھے۔ اب اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں میں، اس نے منہ بسورا۔ اگر عقل مند ہوتی تو اس گھر میں پھنستی کیا؟ اس نے شرارت سے چھیڑا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں وہاں اپنی بے وقوفی کی نہیں بلکہ مجبوری کی وجہ سے پھنسی تھی، جس کا فائدہ اٹھانے میں آپ بھی شامل تھے۔ اس نے تصحیح کرتے ہوئے بے حساب برابر کیا۔ ہاں، تو میں نے بھی جو غلطی کی تھی اس کا ازالہ کر تو دیا ہے، اس نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے دائیں آنکھ دبائی۔ رومان جعفری آج تو بڑے سینٹی ہو گئے تھے۔ اب دیکھو اگلے ہفتے کورٹ میں کیا ہوتا ہے۔ صوفیہ نے موضوع بدلا۔ کیا ہونا ہے؟ مجرم اور ثبوت دونوں موجود ہیں، اب بس مجرم کو سزا ہونی ہے، اسے دودھ گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھتے ہوئے کہا۔ آج کی صبح ان لوگوں کے لیے بہت خاص تھی، کیونکہ جس مقصد کے لیے اب تک یہ لوگ اتنی محنت کرتے آئے تھے آج وہ پورا ہونے والا تھا، یعنی مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملنی تھی، جسے دیکھنے کے لیے یہ سب کورٹ آئے تھے۔ دائیں جانب ترتیب سے لگی کرسیوں پر صوفیہ، شجاع اور کامی ایک ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ بائیں جانب والی کرسیوں میں سے ایک پر رومان جعفری اپنے مخصوص 3 پیس سوٹ میں کافی حشاش بشاش سے براجمان تھے۔ تبھی آفتاب کو بھی لا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا، جس نے ایک غصیلی نگاہ رومان جعفری پر ڈالی اور جواباً وہ استہزائیہ انداز میں مسکرا دیے۔ اسی اثناء میں جج صاحب بھی آ کر اپنی کرسی پر براجمان ہو گئے، جن کی تعظیم میں باقی سب بھی کھڑے ہو گئے۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، انہوں نے بیٹھ کر حکم دیا، جس کے بعد باقی سب بھی دوبارہ بیٹھ گئے اور رومان جعفری کے ادھیڑ عمر وکیل صاحب آگے آئے۔
جج صاحب، آفتاب سبزواری نامی یہ جو شخص اس وقت ٹہرے میں کھڑا ہے، 5 سال پہلے اس نے نازنین نامی ایک معصوم لڑکی کا بے دردی سے ریپ کیا، جس کے باعث اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ اور جب میرے کلائنٹ یعنی لڑکی کے والد مسٹر رومان جعفری نے اس کے خلاف کیس درج کیا تو نہ صرف یہ اپنا جرم ماننے سے انکار کر دیا بلکہ الٹا میرے کلائنٹ پر الزام لگایا کہ انہوں نے خود اپنی بیٹی کی جان لی ہے۔ میرے کلائنٹ کے پاس کیونکہ ان کے خلاف کوئی پختہ ثبوت نہیں تھا، اسی لیے ان کا کیس پینڈنگ رہا۔ وکیل صاحب نے جوش و خروش سے جرح شروع کی، جسے جج صاحب بغور سنتے رہے۔ تو پھر مجبوراً میرے کلائنٹ کو ایک چھوٹا سا ناٹک کرتے ہوئے اسے سچ اگلوانا پڑا، اور بالآخر 1 ہفتہ قبل اس نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے، جو کہ ایک ویڈیو ریکارڈنگ کی صورت ہمارے پاس موجود ہے، جسے میں عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ اب وہ اصل مدعے پر آئے۔ اجازت ہے، انہوں نے اجازت دی، جس کے بعد وکیل صاحب نے ایک USB پروسیکیوٹر کو دی۔ وہاں پروجیکٹر کا انتظام کرنے کے بعد وہ USB اس سے کنیکٹ کر کے چلائی گئی، جس پر سب کی بےتاب نظریں مرکوز تھیں۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کمرے میں آفتاب کی آواز گونجی۔ تمہاری ہار اور اپنی جیت کا جشن منانے۔ اسکرین پر نظر آتے رومان جعفری نے اطمینان سے جواب دیا، اور اس کے بعد ان دونوں کے مابین ہونے والی پوری گفتگو تمام لوگوں نے سنی، جس میں رومان جعفری نے بہت واضح اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا۔ ویڈیو میں آفتاب کی صرف آواز آئی تھی، جبکہ اس کی شرٹ پر لگے خفیہ کیمرے میں اس کے عین مقابل بیٹھے رومان جعفری بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر رومان جعفری کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں، اور انہوں نے بے ساختہ آفتاب کی جانب دیکھا، جو کہ اب استہزائیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اور پھر آفتاب نے نظروں کا زاویہ دائیں جانب لگی کرسیوں کی جانب کر کے کسی کو انگوٹھے سے تھمز اپ کا اشارہ کیا، گویا کامیابی کی مبارکباد دے رہا ہو۔ انہوں نے گردن موڑ کر دیکھا تو جواباً شجاع بھی اسے یہی اشارہ کرتے ہوئے ملا، جبکہ اس کے ہمراہ بیٹھے کامی اور صوفیہ کا اطمینان بھی خبر دے رہا تھا کہ یہ سب ان چاروں کی سوچی سمجھی سازش ہے، مطلب سب ملے ہوئے تھے۔ ایک پل میں پوری بازی پلٹ گئی تھی۔ وہ فتح کے بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے کہ یکدم پھر شکست نے ان کے پیر کھینچ کر انہیں منہ کے بل گرایا، کھینچتی ہوئی پیچھے لے گئی، اور وہ کچھ نہیں کر پائے۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی، جس میں موجود اعتراف جرم سن کر خود رومان جعفری کا وکیل بھی ہکا بکا سا انہیں دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے، اور وہ نظریں چرانے میں کوشاں تھے۔ جج صاحب، یہ تھا اصل مجرم کا اصل اعتراف جرم جو ابھی آپ نے سنا، اور جسے حاصل کرنے کے لیے میرے کلائنٹ کو ایک چھوٹا سا ناٹک کرنا پڑا۔ اب آفتاب کا نوجوان وکیل کہتے ہوئے اٹھ کر سامنے آیا، جو اب تک خاموش تھا۔ انہیں خفیہ کیمرے اور آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائس کی مدد سے یہ اعتراف جرم حاصل ہوا، اور یہ صرف یہی نہیں، ہمارے پاس ایک گواہ بھی ہے جسے میں عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ اس نے مزید کہتے ہوئے اجازت چاہی۔ اجازت ہے، تبھی انہوں نے رضامندی دی، اور تبھی پیچھے والی کرسیوں میں سے ایک درمیانی عمر کی عورت اٹھ کر وٹنس باکس میں آئی، جو کہ حلیے سے کسی دیہات سے آئی معلوم ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر رومان جعفری پر ایک اور بم گرا۔ جج صاحب، یہ شیریں صاحبہ ہیں، جو کہ کافی عرصے رومان جعفری کے گھر بطور ملازمہ کام کر چکی ہیں۔ اس نے اس کا تعارف کرایا۔ محترمہ، آپ نے کتنا عرصہ رومان جعفری کے گھر ملازمت کی؟ اب وہ اس سے مخاطب ہوئے۔ جی، یہی کوئی 6-7 سال، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ اچھا، اتنے عرصے میں آپ نے ان کے گھر کا ماحول کیسا پایا؟ رومان جعفری کا برتاؤ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ کیسا تھا؟ اس نے ان کی زبانی جاننا چاہا۔ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا صاحب، بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ وہ صبح سویرے دفتر چلے جاتے تھے اور رات دیر سے آتے تھے۔ بیگم صاحبہ بہت بیمار رہتی تھیں، مگر وہ انہیں بھی کم وقت دیتے تھے، اور نازنین بیوی کیونکہ ان کی سگی بیٹی نہیں تھیں، اسی لیے وہ بھی انہیں کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھیں، اور بہت کم ہی بات کرتی تھیں، ورنہ میرے ذریعے صاحب کو پیغام بھجوایا کرتی تھیں، اس نے جھجکتے ہوئے بتایا، جس پر رومان جعفری لب بھینچ کر رہ گئے۔ ٹھیک، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نازنین کی موت سے قبل کیا ہوا تھا؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا۔
جی، ایک دن پہلے شام میں نازنین بی بی اور صاحب کے بیچ کسی بات پر کافی ضد بحث ہوئی، جس کے بعد وہ غصے میں گھر سے نکلی۔ آفتاب صاحب ہی اپنی گاڑی میں انہیں لینے آئے تھے اور پھر پوری رات وہ گھر نہیں آئی۔ میں نے اگلی صبح آفس جاتے ہوئے صاحب کو بتایا بھی کہ بی بی جی ابھی تک گھر نہیں آئی ہیں، مگر انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ پھر صاحب کے جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد نازنین بی بی کافی گمسم اور اداس سی گھر واپس آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ دوست کے گھر پر تھی۔ صاحب کا پوچھ کر وہ یہ کہتی ہوئی سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئیں کہ انہیں ڈسٹرب نہ کروں۔ پورا دن انہوں نے اپنے کمرے میں گزارا۔ شام میں تھوڑی دیر وہ اسٹڈی روم میں معمول کے مطابق بیٹھیں۔ وہاں ایک پیانو رکھا تھا جس پر وہ کوئی دھن بجاتی رہی اور پھر صاحب کے آنے کے بعد جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ کچھ کھایا پیا بھی نہیں اور اسی رات جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو اچانک نازنین بی بی کی بری طرح چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں جلدی سے اوپر بھاگی تو دیکھا ان کے کمرے کا دروازہ بند ہے اور صاحب کمرے کی کھڑکی کے پاس پریشان سے کھڑے ہیں اور اندر بی بی جی پوری طرح جل رہی ہیں۔ اس نے تفصیل بتائی جسے سب غور سے سنتے رہے۔ اچھا، نازنین کی موت کے فوراً بعد آپ نے اچانک نوکری کیوں چھوڑ دی؟ اس نے دانستہ طور پر پوچھا۔ میں نے خود نہیں چھوڑی تھی، بلکہ صاحب نے مجھے اچھی خاصی رقم دے کر کہا تھا کہ اب میری یہاں ضرورت نہیں، اسی لیے میں واپس اپنے گاؤں چلی جاؤں اور جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو ان سے رابطہ کر لوں، مگر یہاں سے جاؤں جب بنا کام کیے پیسے ملنے کی امید ہوئی تو پھر میں اسی لیے گاؤں چلی گئی۔ اس نے مزید بتایا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ انہوں نے جانے کی اجازت دی تو وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ جج صاحب، رومان جعفری نے نازنین کا قتل کرنے کے بعد اپنی ملازمہ کو بھی جلد از جلد اس کے گاؤں بھیج دیا تاکہ پولیس اس سے ان کے اندرونی معاملات کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کر سکے، جبکہ پولیس کو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ نازنین کی موت سے ایک دن قبل ان کی ملازمہ کام چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ تمام باتیں صاف ظاہر کرتی ہیں کہ یہی اصل مجرم ہیں جنہوں نے اپنے جرم کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اب وہ جج صاحب سے مخاطب تھا جو کہ بغور انہیں سنتے ہوئے کچھ لکھنے لگے۔ اور جج صاحب، اب میں رومان جعفری کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہوں گا۔ اس نے اجازت طلب کی۔ اجازت ہے، منظوری مل گئی، جس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے وہ اٹھ کر کٹہرے میں آ گئے۔ جی تو مسٹر رومان جعفری، کچھ کہنا چاہیں گے آپ اپنی صفائی میں؟ ان کا انداز استہزائیہ تھا۔ یہ یہ سب جھوٹ ہے، مجھے جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے، وہ گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولے، جس پر وکیل کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ واٹ اے کانفیڈنس! کیا اعتماد ہے! اتنے واضح اور پختہ ثبوتوں کے باوجود بھی آپ نے یہ بات کہنے کی ہمت کی، زبردست! انہوں نے طنزیہ انداز میں تالی بجائی۔ مسٹر رومان جعفری، کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور آپ بے قصور ہیں؟ جج نے سنجیدگی سے استفسار کیا، جس پر وہ لاجواب ہو گئے۔ جج صاحب، ان کی خاموشی ہی ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کے پاس اپنی صفائی میں دینے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انہیں خاموش پا کر وکیل ہی بول پڑا۔ اور میرے خیال سے اب آپ کو اس کم ظرف، خودغرض، بے رحم اور لالچی انسان کے بارے میں فیصلہ سنا دینا چاہیے۔ اس نے جان بوجھ کر ایسے القابات استعمال کرتے ہوئے انہیں بولنے پر اکسایا۔ ہاں، میں نے مارا ہے اپنی بیوی اور بیٹی کو، اور کرتا بھی کیا میں؟ پہلے اس کی ماں اتنے وقت ساری دولت پر قبضہ جمع کر کے بیٹھی رہی اور پھر جاتے جاتے اپنی بیٹی کو ناگن بنا کر اس پر بٹھا گئی، اور جب اتنی مشکل سے دونوں کو راستے سے ہٹایا تو اس آفتاب کی وجہ سے میں پھر پھنس گیا اور جائیداد میرے نام منتقل نہ ہو سکی۔ اچھا ہوتا کہ اتنی پلاننگ کرنے کے بجائے میں اسے بھی ان دونوں کی طرح اوپر پہنچا دیتا۔ آخر انہوں نے غصے میں قبول کر ہی لیا، جس پر شجاع و صوفیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا جبکہ آفتاب اطمینان سے کھڑا رہا۔ اور جج صاحب اپنے سامنے موجود کاغذ پر کچھ لکھنے لگے۔ شاید وہ فیصلہ سنانے والے تھے۔ مسٹر کیانی، کیا آپ اپنے کلائنٹ کے دفاع میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج صاحب نے آخر بار رومان جعفری کے وکیل سے پوچھا۔ جی نہیں جج صاحب، وہ کرسی پر سے اٹھتے ہوئے ادب سے بولے، کیونکہ اب کہنے کے لیے کچھ باقی ہی نہیں تھا۔
تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ رومان جعفری نے ہی پہلے اپنی بیوی کو زہر دے کر قتل کیا اور پھر اپنی سوتیلی بیٹی کو زندہ جلا دیا۔ لہٰذا یہ عدالت انہیں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت سزائے موت سناتی ہے اور ساتھ ہی ان کی تمام جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیتی ہے، جبکہ آفتاب سبزواری پر لگائے گئے الزام ہٹا کر انہیں اس کیس سے باعزت بری کرتی ہے۔ عدالت برخاست ہوئی۔ جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا۔ آفتاب اطمینان کے ساتھ کٹہرے سے باہر آ گیا اور باقی سب بھی کرسیوں پر سے اٹھ کر باہر جانے لگے تھے۔ رومان جعفری نے لب بھینچ کر غصے سے ہاتھ کٹہرے پر مارا۔ آخرکار چال بازیوں کا یہ الجھا کھیل ختم ہوا تھا اور ان کے حصے میں فقط شکست آئی، جو کہ ہمیشہ ایسے کھلاڑیوں کا مقدر ٹھہرتی ہے جو اپنے مفاد کے لیے دوسروں کی زندگیوں سے بنا یہ سوچے سمجھے کھیل جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ رومان جعفری کو گرفتار ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور وہ لاک اپ میں تھے۔ تبھی ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ ان سے کوئی ملنے آیا ہے اور ساتھ ہی اسے ہم ملاقات کے لیے اپنے ہمراہ کہیں لے جانے لگا۔ وہ انہیں لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا جو مکمل خالی تھا، بس اس کے وسط میں ایک ٹیبل رکھی تھی جس کے ارد گرد آمنے سامنے ایک طرف ایک جبکہ دوسری جانب 2 کرسیاں موجود تھیں۔ یہاں بیٹھو، سپاہی نے ایک کرسی کی جانب اشارہ کیا اور پھر خود وہاں سے چلا گیا۔ انہوں نے بھی خاموشی سے آگے آ کر کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ کر دونوں بازو ٹیبل پر رکھ کے انگلیاں آپس میں پیوست کر کے ملنے کے لیے آنے والے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، جس پر انہوں نے گردن موڑ کر دیکھا تو آفتاب اور شجاع کو اپنی جانب آتا ہوا پایا، جو کہ اطمینان سے چل کر آ کے ان کے مقابل والی کرسیوں پر براجمان ہو گئے۔ جی تو مسٹر رومان جعفری، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ آفتاب دونوں ہاتھ بازو سینے پر باندھتے ہوئے اطمینان سے گویا ہوا، جبکہ وہ جبڑے بھینچے غصے سے اسے دیکھتے رہے۔ ایسا نہیں لگ رہا جیسے کہ یہ سب پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن ہماری جگہیں اس بار چینج ہیں۔ اس کا انداز آگ لگانے والا تھا، جبکہ وہ ہنوز خاموش رہے۔ ایک تو ہم آپ کی خیر خیریت پوچھنے آئے ہیں اور آپ ہے کہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ اٹس ناٹ فیئر، شجاع نے بھی مصنوعی شکوہ کیا۔ ارے صدمہ اتنا گہرا لگا ہے نا انہیں اپنی ہار کا، اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اسی لیے ان کی زبان گنگ ہو گئی ہے۔ شجاع، آفتاب نے طنز کے تیر چلائے۔ تم تو میرے لیے کام کر رہے تھے نا، تو پھر اس کے ساتھ کیسے مل گئے؟ بالآخر وہ آفتاب کو نظر انداز کرتے ہوئے شجاع سے مخاطب ہوئے، جس پر فوری طور پر انہیں کوئی جواب دینے کے بجائے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرائے۔ بتاؤ شجاع، انہیں ساری تفصیل، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھانسی سے پہلے یہ سوچ سوچ کر ہی مر جائیں کہ آخر یہ کایا پلٹی کیسے؟ آفتاب نے طنزیہ انداز میں کہا، جس پر انہوں نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا، جبکہ شجاع ان سب سے محظوظ ہوتے ہوئے استہزائی انداز میں گویا ہوا۔ فلیش بیک۔ ناظرین، آفتاب بے یقینی سے محض اتنا ہی بولا اور تب ہی یکدم اس کے عقب میں بنے شیلف پر دھماکہ ہوا، جس کے باعث وہ سٹپٹا کر فوراً پیچھے پلٹا، مگر اندھیرے میں اسے وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ جس کے بعد وہ واپس اس جانب گھوما تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب وہ وہاں موجود نہیں تھی اور اگلے ہی پل لائٹ بھی آ گئی، جس سے دوبارہ پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ حیرت زدہ سا کھڑا سوچ رہا تھا کہ ابھی ابھی اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ کیا اس نے واقعی ناظرین کو دیکھا ہے یا یہ محض اس کا وہم تھا؟ تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، جس سے وہ یکدم اچھل پڑا۔ ریلیکس، میں ہوں، کیا ہوا تمہیں؟ اتنے حواس باختہ کیوں لگ رہے ہو؟ شجاع نے آرام سے کہا، جبکہ وہ اس قدر ان سوچوں میں غلطاں تھا کہ اسے شجاع کی آمد کا بھی علم نہیں ہوا۔ آفتاب، تم ٹھیک تو ہو؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے دوبارہ استفسار کیا، جس پر بجائے کچھ کہنے کے وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے، شاید وہ یہیں کہیں ہے، وہ پراسرار انداز میں آس پاس دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، جبکہ شجاع کو اپنا منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آیا۔
شاید وہ یہیں کہیں ہے اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب چاہتی ہے، وہ مزید بولا، جبکہ اس کی بات پر وہ چونکا۔ اسے آفتاب سے اس بات کی امید نہیں تھی، کیونکہ اس کی نظر میں آفتاب ہی تو اس کا مجرم تھا۔ تو کیا وہ اتنی جلدی اعتراف جرم کر رہا تھا؟ کیا مطلب؟ کون سے ظلم کا حساب؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، جس پر آفتاب نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ دیکھو شجاع، اب جو کچھ بھی میں تمہیں بتانے لگا ہوں اسے خاموشی اور توجہ سے سن کر پھر اپنی رائے دینا۔ اب اسے تم میرا حکم سمجھ لو یا گزارش۔ آفتاب دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے۔ شجاع نے اس بات میں سر ہلا کر دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے اس کی بات مان لی۔ دونوں اس وقت ایک ایسے کمرے میں موجود تھے جہاں بہت ہی مدھم لائٹس آن تھیں۔ یہ دونوں ایک بڑی سی کانچ کی کھڑکی کے نزدیک آمنے سامنے کھڑے تھے، جس سے اندر آتی چاندنی کی روشنی میں ان کے آدھے چہرے نظر آ رہے تھے اور باقی آدھا چہرہ تاریکی میں چھپ گیا تھا۔ اس گھر کے جو پچھلے مکین تھے میں انہیں جانتا ہوں۔ انفیکٹ میں نازنین کا یونی فیلو تھا۔ میں ایک ہائی کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں جہاں کوئی پابندیاں نہیں ہوتی۔ دوسرا، میں فطرتاً بھی ایک فلرٹ لڑکا تھا جو بیک وقت 2-3 گرل فرینڈز رکھنا فخر سمجھتا تھا، اور ان لڑکیوں کے لیے بھی یہ سب فیشن ہوتا تھا۔ یوں ہی سب چل رہا تھا کہ اچانک میری نظر سب سے الگ تھلگ رہنے والی نازنین پر پڑ گئی۔ حالانکہ وہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں تھی، لیکن اس کا سب سے کٹ کر اپنے خول میں بند رہنا مجھے اس کی طرف کھینچتا تھا۔ اسی لیے بالآخر میں نے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، اور تب مجھے خوشگوار حیرت ہوئی جب اس نے میری پیشکش قبول کر لی۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید وہ کسی کے ہاتھ بڑھانے کی ہی منتظر تھی۔ خیر، ہماری دوستی ہو گئی اور گھنٹوں بات چیت ہونے لگی، جس میں وہ مجھ سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی، اور اسی دوران اس نے مجھے اپنے گھر کے حالات کا بتانا شروع کیا، یا یوں کہہ لو کہ اپنے اندرونی معاملات کا انکشاف کیا۔ پتہ ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید تمہارے پاپا تمہیں میرے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن تھینک گاڈ انہوں نے تمہیں نہیں روکا۔ آفتاب نے اپنے خیالات کا اظہار ہوا۔ وہ میرے پاپا ہوتے تو مجھے روکتے نا، وہ کھوئے ہوئے انداز میں سمندر کو دیکھتے ہوئے کرب سے بولی۔ کیا مطلب؟ اسے تعجب ہوا۔ مطلب وہ میرے سگے باپ نہیں ہیں، نازنین نے اس کی جانب دیکھ کر سپاٹ انداز میں بتایا، جسے سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ دونوں سورج ڈھلنے کے بعد اس وقت سمندر کنارے واقع کراچی کے مشہور ریسٹورنٹ کولاچی میں موجود ایک ٹیبل کے گرد ڈنر کی نیت سے اکٹھا تھے جب اس نے یہ انکشاف کیا۔ کیا؟ وہ حیرانی سے بولا۔ ہاں، میں 10 سال کی تھی جب ایک پلین کریش میں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی۔ میرے نانا نانی تو تھے نہیں، اور مما پاپا کی کیونکہ لو میرج تھی، اسی لیے میرے پاپا کی فیملی ہم لوگوں سے نہیں ملتی تھی۔ اسی لیے پھر مما نے میرے ساتھ رہتے ہوئے نانا کا وہ بزنس سنبھال لیا جو اپنی ڈیتھ سے پہلے مما کے نام کر گئے تھے۔ میں اور مما اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ یوں ہی 4 سال گزر گئے، جس کے بعد میں نے مما کے انداز میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ مما جنہوں نے پاپا کے جانے کے بعد سجنا سنورنا چھوڑ دیا تھا، اب وہ پھر سے اپنا خیال رکھنے لگی تھیں۔ کام کرتے ہوئے بے خیالی میں کچھ نہ کچھ گنگناتی رہتی تھیں۔ انہی دنوں مما نے مجھے ایک آدمی سے ملوایا اور بتایا کہ یہ رومان انکل ہیں، اور ہمارے آفس میں مما کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ مجھ سے بھی بہت پیار سے ملے، مگر مجھے پھر بھی اچھے نہیں لگے۔ اس دن کے بعد ان کا ہمارے گھر میں بہت آنا جانا شروع ہو گیا، اور مما ان سے مل کر بہت خوش بھی رہتی تھیں۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد مما نے مجھے بتایا کہ اب سے رومان انکل میرے پاپا بننے والے ہیں۔ مما ان سے شادی کر رہی ہیں۔ میں اس وقت 14 سال کی بچی تھی، مجھے اچھے برے کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی، مگر مجھے مما کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ لیکن میری پسند ناپسند سے کیا ہونے والا تھا؟ مما تو فیصلہ کر چکی تھی، جس پر انہوں نے جلد ہی عمل بھی کر لیا، اور یوں رومان جعفری میرے باپ بن گئے۔ اس کے لہجے میں واضح ناپسندیدگی محسوس ہو رہی تھی۔ شادی کے بعد ہم نانا کا گھر چھوڑ کر ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے، اور یہ وہی گھر تھا جس میں ہم آج رہ رہے ہیں۔
یہ مما نے ہی رومان جعفری کے نام پر خریدا تھا تاکہ نئے لوگوں کے بیچ نئی زندگی شروع کریں، اور ساتھ مجھے بھی تاکید کی کہ کسی کو نہ بتاؤں کہ رومان جعفری میرے اصلی پاپا نہیں ہیں۔ میں نے ان کی بات مان لی، مگر رومان جعفری کو کبھی اپنے باپ کی جگہ نہیں مان سکی، اور اسی لیے اس بات کا ذکر میں نے انجانے میں اپنی ملازمہ شیرین سے بھی کر دیا تھا، کیونکہ ہمارے کھنچے ہوئے برتاؤ سے وہ بھی شاید سمجھ ہی گئی تھی۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ویٹر ان کا آرڈر لے کر آ گیا، جس کے باعث اسے خاموش ہونا پڑا، اور اس کے جانے کے بعد سلسلہ کلام پھر سے جاری ہوا۔ شروع کے کچھ سال تو سکون سے گزرے، وہ میرے اور مما کے ساتھ بہت اچھے سے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان دونوں کے بیچ جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ مما کی مسکراہٹیں پھر کہیں کھونے لگیں، اور پھر دھیرے دھیرے بیمار ہوتے ہوتے بالآخر وہ بستر سے جا لگیں۔ ان پر بڑھاپا طاری ہونے لگا تھا، اور مجھ پر بھی جوانی آ گئی ہے، یہ انہوں نے ہی مجھے بتایا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے وہ اپنی نادانی پر مسکرائی۔ میں کالج سے آنے کے بعد گھنٹوں مما کے ساتھ رہتی تھی۔ ہم کمرے میں ایک ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے، کیونکہ رومان جعفری کو تو کوئی فکر تھی ہی نہیں مما کی۔ حالانکہ مما نے کبھی کھل کر تو نہیں کہا، لیکن اسی دوران ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید اب وہ اپنی شادی کے فیصلے پر پچھتا رہی ہیں۔ وہ ٹیبل پر نظریں مرکوز کی تعصب سے بولی۔ اسی دوران جب رومان جعفری کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، تب مما نے وکیل انکل کو گھر بلایا اور یہ وصیت کی کہ ان کے بعد ساری جائیداد کی مالک میں ہوں گی، اور ساتھ ہی مجھے تاکید کی کہ یہ دولت جائیداد ان کے باپ یعنی میرے نانا نے بہت محنت سے بنائی تھی، اسے یوں ہی کسی کے حوالے نہ کروں۔ اس وقت تو میں ان کی بات سمجھی نہیں اور خاموش رہی، اور پھر آہستہ آہستہ مما اتنی بیمار ہو گئیں کہ وہ ہلنے جلنے یہاں تک کہ بولنے سے بھی قاصر ہو کر بس بستر کی ہو گئیں، جبکہ رومان جعفری کی لاپرواہی بھی بڑھتی گئی، اس نے دکھ سے بتایا۔ بلیک ٹائٹ جینس پر براؤن کرتی پہنے، گلے کے گرد چھوٹا سا سیاہ اسکارف لپیٹے اور سیاہ بالوں کو پشت پر بکھرائے، آدھے بالوں میں کیچر لگائے، نازنین کمرے سے نکل کر سفید سنگ مرمر کی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی اور دائیں جانب بنے کمروں میں سے ایک کی جانب آ کر دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، اجازت ملی تو وہ دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی، جہاں بیڈ پر ایک یاسمین نیم دراز تھی، جبکہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے رومان جعفری بھی آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ السلام علیکم، وہ مسکرا کر اپنی ماں کو سلام کرتے ہوئے بیڈ کی جانب آئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گی، مگر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے رومان جعفری نے بھی جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی، اور تیار ہونے میں یوں مصروف رہے گویا وہ یہاں آئی ہی نہ ہو۔ ناشتہ کیا مما آپ نے؟ وہ ان سے پوچھتی ہوئی بیڈ پر آ کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ جب پتہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتی تو کیوں الٹے سیدھے سوال کرتی ہو ان سے؟ بالآخر وہ بیزاریت سے بولے۔ جواب نہیں دے سکتی مگر سن تو سکتی ہیں، آپ کی طرح سن کر انجان نہیں بنتی یہ میری باتیں، وہ بھی سپاٹ انداز میں ترکی بہ ترکی بولی، جس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ نازنین سے خواہ نہ الجھیں۔ لہٰذا انہوں نے بھی خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی، اور میز پر رکھا اپنا بریف کیس اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئے، جنہیں وہ جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ پھر سر جھٹک کر بیڈ پر لیٹی اپنی ماں کی جانب متوجہ ہوئی، جو کہ پیرالائز ہونے کے باعث بس کھلی آنکھوں سے چھت کو تکتی رہتی تھی۔ میں شیرین سے کہتی ہوں کہ ہمارے لیے ناشتہ بنائے، پھر ہم مل کر ناشتہ کرتے ہیں، وہ پیار سے ان کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کی محبت کا چاہ کر بھی جواب نہ دے پائیں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، اور میرا یونی میں ابھی نیا ہی ایڈمیشن ہوا تھا کہ چند ماہ بعد ایک روز چپکے سے مما بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ بھلے ہی وہ خاموشی سے بستر پر ہوتی تھی، مگر مجھے ایک حوصلہ رہتا تھا کہ کم از کم وہ میرے ساتھ تو ہیں، مگر اب میں اس ساتھ سے بھی محروم ہو گئی۔ کچھ وقت تو میں اتنی بری طرح اس صدمے سے دوچار رہی کہ اپنا آپ بھی بھول گئی۔ تھوڑا ہوش سنبھلا تو پھر اسٹڈی روم میں ہوتی تھی میری ڈائری، اس پر لکھنے کے لیے بہت سارے شکوے، مگر میں پین کے ذریعے بے جان کاغذات سے باتیں کرتے کرتے بھی تھک گئی تھی۔
अब मैं चाहती थी कि कोई मुझे सुने, समझे, मेरी बात का जवाब दे। रोमान जाफरी से ये उम्मीद रखना तो सिरे से बेकार था, इसीलिए मैंने दोबारा यूनी ज्वाइन करने का फैसला किया और फिर मुझे तुम मिल गए। और ये सब बताते हुए उसने आखिर में नज़र उठाकर आफताब की जानिब देखा जिनमें आंसू तैर रहे थे और फिर किनारों से टूटकर उसके रुखसार पर फिसल गए। आफताब को न जाने क्यों उसकी हालत जानकर, उसे ऐसे देखकर उसे अच्छा नहीं लगा और बेख्तियार उसने हाथ बढ़ाकर अंगूठे से उसके आंसू साफ किए। जब शुरुआत में नाज़नीन की जानिब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तब मेरा मकसद सिर्फ़ उसके साथ टाइम पास करना ही था। मगर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे उससे हमदर्दी होना शुरू हो गई और अब तुम यकीन करो या नहीं, लेकिन उसके बाद मुझे वाक़ई उससे मोहब्बत हो गई, जिसका इज़हार करने के लिए मैं कोई खूबसूरत तरीका ढूँढने लगा। और तभी नाज़नीन ने एक पियानो में अपनी पसंदीदगी ज़ाहिर की और बस मैंने फ़ैसला किया कि उसे ही बतौर तोहफ़ा पेश करके सब बताऊँगा। मगर अनफ़ॉर्च्युनेटली मैं उस रोज़ उसे बता नहीं सका। वो मज़ीद बताता गया। अभी वो कुछ कहने के लिए लब वाक करने ही लगा था कि इसी अस्थना में आहट हुई और गोया दरवाज़े पर कोई है, जिसके बायस दोनों यकदम अलग हुए और तब ही रोमान जाफ़री अंदर दाख़िल हुए। "अरे तुम यहाँ!" वो आफ़ताब को देखकर हैरान हुए। "अस्सलामु अलैकुम," उसने जल्दी से सलाम किया। "वालेकुम अस्सलाम, तुम कब आए और ये पियानो यहाँ कैसे?" उन्होंने जवाब देते हुए पूछा। "बस अभी-अभी आया हूँ और ये पियानो लेकर ही आया था मैं नाज़नीन के लिए। उसे पसंद था तो सोचा गिफ्ट कर दूँ।" उसने दोनों सवालों की वज़ाहत की। "अच्छा, अच्छा, लेकिन नाज़नीन तुम्हें बजाना आता है बेटा ये?" उन्होंने मुस्कुराते हुए गोया उसे छेड़ा था। वो बाहर वालों के सामने उससे यूं ही दोस्ताना अंदाज में बात करते थे। "सीख लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है?" वो सपाट अंदाज में तुनक कर बोली। "मैं सिखा दूंगा अंकल, मुझे आता है ये बजाना।" उसे फौरन अपनी खिदमात पेश की। "अच्छा, ज़रा बजा के तो दिखाओ," वो कहते हुए उन लोगों की जानिब आए और उनकी इस फरमाइश पर वो सिटपिटा गया, क्योंकि उसने तो यूं ही बोल दिया था ताकि नाज़नीन से मिलने का एक और बहाना मिल जाए, मगर यहाँ तो मुसीबत अपने ही गले आ पड़ी थी। "अभी?" वो हैरान हुआ। "हाँ, अभी, क्यों नहीं बजा सकते क्या?" उन्होंने कहते हुए पूछा। "आप अभी ऑफिस से आए हैं, जाकर फ्रेश हो जाएं। मैं शिरी से कहकर चाय बनवाती हूँ।" उसे उनके इस बनावटी रूप से उलझन हो रही थी, इसीलिए उसने मुदाखलत की। "हाँ, चाय की बड़ी तलब हो रही है, चाय बनवा दो जल्दी से।" उन्होंने फिर मज़ीद बात नहीं बढ़ाई, जिस पर आफ़ताब ने शुक्र की सांस लेते हुए नज़रों से ही नाज़नीन का शुक्रिया अदा किया और फिर तीनों रूम से बाहर आ गए। लेकिन फिर अगले रोज़ मैंने उसे सब बता दिया और वो भी शायद मेरी फीलिंग्स पहले से जानती थी और मेरे कहने के इंतज़ार में थी, इसीलिए फ़ौरन मेरा प्रपोज़ल कबूल कर लिया। उसके बाद हमारे बीच में तकल्लुफ़ी मज़ीद बढ़ गई। कुछ हमारे माहौल का असर था कि जिसमें हम दोनों पले-बढ़े थे और कि वहाँ लड़के और लड़की की दोस्ती को, उनके साथ घूमने-फिरने को बुरा नहीं समझा जाता था। इसीलिए हमें कभी किसी ने रोक-टोक कर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी और दूसरा कुछ नई-नई मोहब्बत का खुमार था कि हमें भी हर वक़्त एक साथ रहना अच्छा लगता था, जिससे हमारे घरवालों को कोई सरोकार नहीं था और बस इसी वजह से हम गलती कर बैठे। उसने शर्मिंदगी से एतराफ़ किया। एक रोज़ सूरज ढलने के बाद मैं अपने फ्लैट में दोस्तों के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था। ये फ्लैट मैंने इसीलिए ले रखा था, मेरे दोस्त जा चुके थे, मगर मेरा इरादा वो आखिरी बोतल भी ख़त्म करने का था। लिहाजा मैं वहीं था कि तभी मुझे नाज़नीन की कॉल आई। वो मज़ीद बताने लगा। लाउंज में मौजूद सोफे पर विराजमान आफताब ने जैसे ही मेज़ पर रखी भरी हुई बोतल उठाकर उसका ढक्कन खोला, इसी वक्त उसका मोबाइल बज उठा। उसने बदमज़ा होकर बोतल वापस रखी और पैंट की जेब से मोबाइल निकालकर कॉल रिसीव की। "आफताब, मेरे घर आओ अभी," दूसरी जानिब से नाज़नीन उजलत में बोली। "क्यों?" उसने नासमझी से पूछा। "सवाल जवाब मत करो, जहाँ कहीं भी हो यहाँ आओ और मुझे यहाँ से लेकर चलो, वरना मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी।" वो गुस्से से पागल हो रही थी, जिसके बायस उसे भी मामले की संगीनी का एहसास हुआ। "अच्छा वेट, अभी आया," वो बिना जिद किए रज़ामंद हुआ। "जल्दी आओ," उसने ताकीद करके लाइन डिस्कनेक्ट कर दी, जिसके बाद वो भी मोबाइल वापस जेब में रखते हुए
اٹھ کر جلدی سے باہر کی جانب بڑھا۔ نازنین کو میرا ڈرنک کرنا پسند نہیں تھا اور وہ اکثر اس بات پر مجھے روکتی ٹوکتی رہتی تھی، لیکن جب نازنین نے مجھے ارجنٹ بلایا تب میں ڈرنک تھا، اور یہ بات اس سے چھپانے کے لیے میں نے آنکھوں پر سن گلاسز لگا کر گاڑی میں کافی تیز اسپرے کر دیا تاکہ وہ مجھ سے لڑے نہیں۔ یہ تم نے سورج غروب ہونے کے بعد سن گلاسز کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ اور خوشبو بھی کتنی تیز ہے آج کار میں۔ نازنین غصے سے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد حیران ہوئی۔ گلاسز ایسے ہی لگائے ہوئے ہیں اور یہ خوشبو آج نیو ٹرائی کی ہے میں نے، مگر یہ بہت تیز ہے، آئندہ نہیں استعمال کروں گا۔ اس نے بات بناتے ہوئے کار آگے بڑھائی۔ ہاں بہت ہی تیز ہے، کچھ اور محسوس ہی نہیں ہو رہا، اس نے کوفت سے کہتے ہوئے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا۔ اب تو بتاؤ کہ مجھے اتنا ارجنٹ کیوں بلایا اور جانا کہاں ہے؟ اس نے گاڑی کو مین روڈ پر لاتے ہوئے پوچھا۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے اور چڑھ کر الٹا سوال کیا۔ میں اپنے فلیٹ پر تھا، اور اس نے یہاں تک تو سچ ہی بتا کر آگے جھوٹی وضاحت کرنی چاہی، مگر اس سے قبل ہی وہ بول پڑی۔ وہیں چلو پھر، اس نے اگلے ہی پل حکم دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا ہے، کچھ بتا بھی دو، اس نے پھر اصرار کیا۔ اب اگر تم نے ایک بار بھی اور یہ سوال پوچھا تو میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی آفتاب، اس نے یکدم طیش کے عالم میں دھمکی دی۔ اوکے ریلیکس، نہیں پوچھتا۔ اس کا گرم ہوتا دماغ دیکھ کر وہ نرم پڑ گیا اور خاموشی سے ڈرائیو کرنے میں ہی عافیت جانی۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے۔ بیچ میں کئی بار گاڑی ڈگمگائی بھی تھی، گویا آفتاب توازن کھو رہا ہو، لیکن پھر جلد ہی اس نے سب سنبھال لیا اور اب وہ لوگ ایک بلڈنگ کے باہر موجود تھے۔ کار سے اتر کے دونوں اندر آئے اور لفٹ میں داخل ہو کر سیدھا چھٹے فلور پر پہنچے۔ پھر لفٹ سے نکل کر دونوں ایک اپارٹمنٹ کی جانب آئے جس کا دروازہ کا لاک آفتاب نے اپنے پاس موجود چابی سے کھولا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ مگر جیسے ہی وہ لوگ لاؤنج میں آئے، آفتاب نے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبا کر خود کو کوسا، کیونکہ بوتل اور خالی گلاس وہ ٹیبل پر ہی چھوڑ گیا تھا جنہیں نازنین نے دیکھ لیا۔ آفتاب تم نے شراب پی ہے؟ وہ حیرت سے اس کی جانب پلٹی۔ دیکھو نازنین، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اس نے سن گلاسز ہٹاتے ہوئے قریب آ کر وضاحت کرنا چاہی، جس کے باعث یکدم نازنین کو اس سے ایک ناگوار سی بو میں آتی محسوس ہوئی اور ساتھ ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ شام کے وقت سن گلاسز لگانا، گاڑی میں اتنی تیز خوشبو کا ہونا، ڈرائیونگ کے دوران گاڑی کا ڈگمگانا، ان سب میں کچھ تو گڑبڑ تھی جسے وہ وقت رہتے سمجھ نہیں پائی تھی۔ آفتاب تم نے شراب پی ہوئی ہے اور اسی لیے آنکھوں پر گلاسز لگا کر گاڑی میں اتنا تیز اسپرے کیا ہوا تھا تاکہ مجھے پتہ نہ چلے، وہ حیرانی سے کہتی نتیجے پر پہنچی۔ یار بس ایسے ہی دوستوں کے ساتھ تھوڑی سی پی لی، اس نے بات بتانا چاہی۔ دور رہو مجھ سے، تم سب ایک جیسے ہو، کسی کو میری فکر ہے ہی نہیں، میں جا رہی ہوں، وہ اسے دھکا دے کر کہتی باہر کی جانب جانے لگی، مگر وہ اس کے راستے میں آ گیا۔ پلیز میری بات تو سنو، اس نے منت کی، جبکہ بجائے کوئی جواب دینے کے وہ تیزی سے پلٹ کر کمرے کی جانب آئی، کیونکہ باہر تو وہ جانے نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ارادہ خود کو بیڈ روم میں بند کرنے کا تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ دروازہ بند کرتی، اس نے پھرتی سے آ کر دروازہ پکڑ لیا۔ نازنین یہ کیا بچپنا ہے، نہ کچھ بتا رہی ہو نہ کچھ سن رہی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ دروازہ دھکیلتا ہوا اندر آیا اور اسے بازو سے پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئی ہوں میں، نہیں سننا، مجھے کچھ اچھا ہوتا کہ مما کے ساتھ میں بھی مر جاتی، کیونکہ یہاں تو ہر کسی کو بس اپنی پرواہ ہے، میں تو کسی کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، وہ دیوانہ وار کہتی ہوئی اپنا بازو سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ نازنین بات سنو، وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے تھوڑا زور سے چلایا، جس کے باعث یکدم وہ مزاحمت روک کر ساکت ہو گئی۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کسی کو تمہاری پرواہ نہیں؟ کیا مجھے بھول گئی تم؟ اور اگر تم میرے لیے معنی نہیں رکھتی تو میں بھلا کیوں تمہاری ایک آواز پر بنا سوال جواب کیے تمہارے پاس آتا؟ اور کسی کا پتہ نہیں، لیکن تم میرے لیے اہم ہو، پھر ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے نشے سے سرخ ہوتی اپنی آنکھیں اس کی نم پر نم آنکھوں میں ڈال کر بولا، جس پر پہلے وہ خاموشی سے اسے تکتی رہی، پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانے پر یکدم اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی، جس پر بجائے کچھ کہنے کے وہ بھی خاموشی سے اس کا سر سہلانے لگا۔ تمہاری وجہ سے اب تک زندہ ہوں، ورنہ اس سونے کے پنجرے میں کب کے گھٹ گھٹ کر مر چکی ہوتی۔
वो रोते हुए बोली। तो क्यों कैद हो उसमें, पिंजरा तोड़कर उड़ क्यों नहीं जाती? उसने भी उसके उसी के अंदाज में कहा। क्योंकि मम्मा की वसीयत ने मेरे पैर जकड़े हुए हैं, वो कहते हुए उससे अलग हुई। इधर आओ, यहाँ बैठो। आफताब ने उसे आराम से बेड पर बिठाया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गया। अब बताओ कि आखिर हुआ क्या है? उसने नाज़नीन के आंसू साफ करते हुए नरमी से पूछा। आज फिर वो मुतालबा कर रहे थे कि मैं सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूं, क्योंकि मुझे कारोबार का तजुर्बा नहीं है, इसीलिए मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगी। उसने बताना शुरू किया। तो क्या मसला है इसमें? कर दो सब उनके नाम और जान छुड़ाओ अपनी इस दर्द सर से। वैसे भी तो शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ रहना है ना? उसने सहूलत से मशवरा दिया। नहीं कर सकती ना, क्योंकि मम्मा को शायद अंदाज़ा हो गया था कि रुमान जाफरी ने उनसे महज दौलत के लिए शादी की थी और अब वो सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा करके ऐश करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे मना किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सब अपने सिवा किसी और के नाम ना करूं और शादी के बाद अपने शोहर के साथ ये सब संभालूं। उसने बेबसी से बताया। ये तो कोई बात नहीं हुई यार, चलो तुम्हारी मम्मा ने ऐसा कहा भी था, लेकिन अब जब ये सब तुम्हारे लिए मसला बनता जा रहा है तो इससे जान छुड़ाओ अपनी। अब तुम्हारी मम्मा तो इस दुनिया में नहीं रही ना अब। उसने राह दिखाई, जिस पर वो हैरत से उसे देखने लगी। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी मरी हुई माँ की आखिरी ख्वाहिश रद्द कर दूं? वो हैरानी से बोली। देखो नाज़नीन, सारी जज़्बाती बातें एक तरफ, लेकिन मरने वालों की ख्वाहिशें पूरी करते हुए खुद को मार देना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। उसने तहम्मुल से समझाना चाहा। और चलो ये बातें छोड़ो, फ़र्ज़ करो कि अगर अभी तुम्हारी मम्मा ज़िंदा होती तो क्या तुम्हें यूं ज़हनी अज़ियत में रहने देती? उसने अब दूसरा रास्ता इख्तियार किया, जिस पर उसने पुरसोच अंदाज से नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन आफ़ताब, ये सब मेरे नाना की दिन रात की मेहनत से बना है, जिसे बाद में मम्मा ने बहुत मुश्किलों से संभाला है। अब मैं कैसे ये सब इतनी आसानी से? उसने दुख से कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा, एक काम करो, फिलहाल तुम उनकी से हामी भर लो कि तुम सब उनके नाम करने के लिए तैयार हो, लेकिन करोगी मुझसे शादी के बाद, ताकि सुकून से हमारी शादी हो जाए। इसके बाद फिर हम कोर्ट के थ्रू उनसे बात करेंगे और फिर तो मेरे पास भी तुम्हारे मामले में बोलने का हक होगा। फिर ना वो तुमसे ये सब छीनने की कोशिश करेंगे और ना ही तुम्हें ज़हनी टॉर्चर करेंगे। उसने एक तजवीज़ पेश की। ये ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। उसे यकदम उम्मीद की किरण नजर आई, जिससे उसकी आंखें चमक उठी। जबकि आफताब पर चढ़ा नशा मुसलसल बढ़ता जा रहा था, जिसे वो बमुश्किल जब्त किए खुद को होश में रखे हुए था। तो फिर हम कब कर रहे हैं शादी? वो पूछती हुई उसके सीने से लग गई। परसों डैड दुबई दुबई से वापस आ रहे हैं, मैं उनसे बात करके उन्हें तुम्हारे घर भेजता हूँ। अगले माह तक कर लेंगे हम शादी। उसने नाज़नीन के गिर्द बाजू हमारे करते हुए बताया। अब ये एक महीना जल्दी से गुजर जाए बस, वो खुशी से बोली। साथ ही उसे महसूस हुआ कि आफताब की गिरफ्त उस पर मुसलसल तंग होती जा रही है, जिसके बायस वो उससे अलग हुई। मगर उसके अलग होने पर वो उसके खुले हुए बाल पीछे करता उसकी गर्दन पर झुकने लगा। आफताब, क्या कर रहे हो? नाज़नीन ने उसे पीछे धकेलते हुए टोका। कुछ भी तो नहीं, वो कहते हुए फिर उसकी गर्दन पर झुका और इस बार होंठों से उसे छूने में कामयाब हो गया, जिसके बायस उसके वजूद में सनसनाहट सी दौड़ गई। ये ठीक नहीं है आफताब, होश में आओ, वो कहती हुई बेड पर से उठी। नहीं आया जा रहा और आना भी नहीं चाहता, उसने भी खड़े होते हुए कहा और साथ ही उसे पकड़कर अपने करीब खींच लिया। शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है। उसने उसके सीने पर हाथ रख कर दबी दबी सी मुज़ाहमत की। जल्द शादी करने वाले तो हैं हम, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें थोड़ा सा महसूस करना चाहता हूँ। उसने घेरा मजीद तंग करते हुए गंभीर अंदाज में कहा, जबकि दर हकीकत उसकी कुर्बत से नाज़नीन पर भी मदहोशी तारी होना शुरू हो गई थी। अगर कुछ गलत हो गया, उसने आहिस्ता से खदशा जाहिर किया, तो मैं ठीक कर दूंगा। उसने कहते हुए उसके गले में लिपटा वो सतरंगी स्कार्फ खींचकर सफ़ेद फर्श पर फेंका, जो उसने ब्लू जीन्स और वाइट कुर्ती के साथ पहन रखा था, और फिर उसकी गर्दन पर झुककर उसे छू लिया, जिस पर अब उसने भी मुज़ाहमत नहीं की
اور چند قدم پیچھے ہوتے ہوئے پہلے نازنین بیڈ پر گری اور پھر اس کے اوپر آفتاب جھکا، جس کے بعد دونوں ہوش و حواس کا دامن چھوڑ کر مدہوشی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ رات گئی تو صبح لوٹ آئی، جس کے بعد معاملات زندگی حرکت میں آنے لگے۔ بیڈ پر بنا شرٹ کے اوندھا ہو کر سویا آفتاب بھی اپنے آہستہ آہستہ نیند سے بیدار ہونے لگا، جس کے بعد سب سے پہلا احساس اسے شدید سر درد کا ہوا اور ساتھ ہی کسی کی سسکیاں بھی سنائی دیں۔ جس پر اس نے دوسری جانب کروٹ لی تو موندی موندی آنکھوں سے یہ دیکھ کر اس کی نیند اڑ گئی کہ نازنین بیڈ کرون سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی ہے۔ مکمل بیدار ہونے کے بعد اسے گزشتہ رات کی بات یاد آئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ نازنین، اس نے آہستہ سے پکارا، جس پر اس نے اپنا سر اٹھا کر سرخ ہوتی آنکھوں اور ناک سمیت اسے ناراضگی سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے نہایت ہی بے تکا سوال کیا۔ کیوں رو رہی ہوں؟ اس نے حیرت سے اس کی بات دہرائی۔ کل رات جو تحفہ آپ نے دیا ہے اس کی خوشی میں۔ اگلے ہی پل وہ طنزیہ انداز میں بولی جس پر وہ نادم ہوا۔ دیکھو نازنین، آئی ایم سوری، میرا وہ ارادہ، خبردار جو مجھے دوبارہ ہاتھ لگایا۔ آفتاب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وضاحت کرنی چاہی، جس پر اس نے فوراً ٹوکا۔ یار تم ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ میں کون سا تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہوں؟ اور پھر غلطی صرف میری نہیں ہے، تم خود بھی تو بہک گئی تھی۔ وہ اب بھی تھوڑا جھنجھلایا، جس پر اس کی نظروں میں حیرت اتر آئی۔ مطلب تم مجھے الزام دے رہے ہو؟ وہ رونا دھونا بھول کر بے یقینی سے بولی۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس… سب سمجھ گئی میں، تمہارا مطلب پہلے رومان جعفری نے میری ماں کو محبت کے نام پر لوٹا اور اب تم نے مجھے… واقعی تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، وہ غصے میں کہتی ہوئی بیڈ سے اٹھی، جس سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ نازنین نے فرش پر اپنا سترنگی اسکارف اٹھایا اور ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ آفتاب نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میرا مطلب تمہیں الزام دینا نہیں تھا۔ وہ بازوؤں سے پکڑے اسے سمجھانے لگا۔ تو یہ بات تم نے مجھے اعزاز دینے کے لیے کی تھی؟ وہ بھی طنزیہ انداز میں تڑق کر بولی۔ نہیں، میں بس تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ جو ہوا اس پر اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہم جلد ہی شادی کر تو لیں گے، اس نے اپنا موقف سمجھایا۔ جب تم نے کہا تھا کہ شادی سے پہلے تم کچھ ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم نے یہ حد پار کیوں کی؟ اس نے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کہہ تو رہا ہوں یار کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس نشے میں بہک گیا تھا میں۔ آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ ہوا، جس پر وہ کچھ نہیں بولی، محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں گھر جا رہی ہوں، میرے پیچھے مت آنا، وہ کہتے ہوئے پلٹی۔ رکو، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں گھر، اس نے اس کا راستہ روک کر پیشکش کی۔ چلی جاؤں گی میں، ہٹو تم میرے راستے سے، وہ اسے دھکیلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ اگر تمہارا مجھ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے تو تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا، آفتاب نے وہیں کھڑے رہ کر بلند آواز سے پکارا۔ نازنین کمرے سے نکل چکی تھی اور اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کی بات سن کر لاؤنج میں رکی ہے یا جا چکی ہے، مگر کیونکہ اس نے اس کی دکھتی رگ چھیڑی تھی اس لیے امید تھی کہ یہ حربہ کام کر جائے گا۔ وہ سفید فرش پر پڑی اپنی آسمانی رنگ کی شرٹ اٹھا کر پہنتا ہوا لاؤنج میں آیا تو یہ دیکھ کر اسے مسرت بھرا اطمینان ہوا کہ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگائے ناراض سی کھڑی ہے۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا اس کی جانب آیا۔ چلو، وہ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا اور پھر دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اس رات واقعی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو نشے کی حالت میں اچانک ہی نازنین نے مجھے بلا لیا، جس کے بعد اس کی قربت میں اپنا ہوش حواس کھو بیٹھا میں، لیکن میرا ارادہ اسے دھوکہ دینے کا یا اس سے بے وفائی کا نہیں تھا۔ یہ سچ ہے کہ نازنین کی پراپرٹی کا تھوڑا لالچ مجھے بھی تھا، جو کہ شادی کے بعد میرے اختیار میں آ سکتی تھی، لیکن تھوڑا لالچ وہ بھی بعد میں، پہلے تو میں اس سے محبت ہی کرتا تھا اور اسے نبھانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارا ساتھ بس وہیں تک تھا اور وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ اس کا لہجہ درد سے بھیگنے لگا۔
اگر تمہارا مجھ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے تو تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے اور مجھ سے ملنے کی تب تک کوشش نہیں کرو گے جب تک میں نہ چاہوں۔ گھر کے باہر گاڑی رکتے ہی نازنین نے سپاٹ انداز میں اسے اسی کی بات لوٹائی۔ نہیں کروں گا تم سے ملنے کی کوشش، بلکہ انتظار کروں گا تمہارے بلانے کا۔ وہ بھی بنا کسی ضد بحث کے بولا تھا، جس کے بعد وہ گاڑی سے اتر کر دروازے کی جانب آئی اور جب تک وہ پینٹ کی جیب سے گاڑی چابی نکال کر لاک کھول کے اندر نہیں داخل ہو گئی، وہ وہیں رکا اور اسے دیکھتا رہا، اور جیسے ہی اس نے اندر جا کر پٹکتے ہوئے دروازہ بند کیا تو اس نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا انتظار ہمیشہ انتظار ہی رہ جائے گا۔